مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان تھا جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ اسے 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح دکھائی جانا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے نفرت تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی، وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا۔ اسے عام لوگوں کی طرح 70-80 برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے، اپنا آخری گانا گائے، 25 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پر بوسہ دے اور کروڑوں مداحین کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان 4 خواہشوں کے تکمیل میں بسر ہوئی۔ اس نے 1982 میں اپنا دوسرا والیم تھرلر لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ ایک ماہ میں اس کی 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں اور یہ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ اس نے گمنامی کو شکست دے دی۔ مائیکل جیکسن دنیا کا اب مشہور ترین گلوکار بن چکا تھا۔ مائیکل نے اس کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری شروع کرا دی۔ امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجن کی خدمات اس نے حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات تبدیل ہو گئیں۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لیے۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے اس نے جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنس گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلی کی بیٹی لیزا میری پریسلی سے شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے لگوا دیے اور اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کرا لیا۔ ڈیبی رو ہی کے وطن سے اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہوگی۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی، لہذا اس کی آخری خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا، مثلا وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا، وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کی اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن لیتا، لوگوں سے ہاتھ ملا لیے ہوئے دستانے بھی پہن لیتا، وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک بھی چڑھا لیتا، وہ مخصوص خوراک کھاتا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازمت رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے، اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا اور اس کا اسٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ وہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل جیکسن اٹھا رہا تھا اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینے تھے، چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک ضرور زندہ رہے گا۔ لیکن پھر 25 جون کی رات آئی، اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹر نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹر کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر دیا۔ یہ ڈاکٹر اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے تو اسپتال لے گئے۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھی اور جس نے 25 بار تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جسے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا ہو، وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں اور وہ بھی صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ تک 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا، وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کولے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا، لیکن یہ انجیکشن، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹر اسے موت سے نہیں بچا سکے اور وہ ایک دن چپکے سے چپ چاپ اس دان سے چلا گیا اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چنانچہ کوئی رائٹ اسٹار ہو یا فرعون ہو، وہ ٹنوں مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا اور اس مٹی کے نیچے دب جاتا ہے، موت کو شکست نہیں دے سکتا۔